تیری وفا وفا جانا، میری محبت کچھ بھی نہیں۔ تیرا درد درد ٹھہرا، میرا زخم کچھ بھی نہیں۔ تیری بات پتھر کی لکیر، میری التجا کچھ بھی نہیں۔ تجھ میں انا سمندر جیسی، میرا مان کچھ بھی نہیں۔ تیرا زخم غم ہوا، میرے آنسو کچھ بھی نہیں۔ تیرا وجود سب کچھ جانا، کیا میری ہستی کچھ بھی نہیں۔ ایک گاؤں میں ایک فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی میں ایک ماں اور اس کے 4 بچے بھی رہتے تھے۔ بات یہ تھی کہ ان کا باپ کون تھا، کہاں رہتا تھا، کیونکہ وہاں گاؤں کے لوگوں نے اس عورت کو، اس کے بچوں کو تو دیکھا ہوا تھا، مگر اس کے شوہر کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہاں تھا، کبھی آیا بھی تھا یا نہیں، وہ ہے بھی یا نہیں، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا، اس عورت کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے بڑے تھے، میں اس کے چھوٹے بیٹے کا دوست تھا۔ جب وہ یہاں آئے تھے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مگر آہستہ آہستہ ان کی لوگوں سے جان پہچان ہو گئی۔ مگر اکثر ان لوگوں کو دیکھتا تو میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے کہ یہ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور ان کا باپ کہاں ہے۔ میری عادت تھی کہ ایک بار جو بات دماغ میں آ جائے وہ جاتی تب تک نہیں تھی جب تک مجھے تمام سوالوں کے جواب مل نہ جائیں، کیونکہ میں اس کے چھوٹے بیٹے کا دوست تھا۔ دوست کیا، میں اس کے ساتھ ہی اس کے کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی بھی اس کی ہی کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ بڑا تھا، اس لیے گھر والوں کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ کے رکھا ہوا تھا، اور وہ 1-2 بار فیل بھی ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی ہی کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہے تو دونوں سگے بھائی تھے، مگر دونوں کی عادتوں میں بہت فرق تھا۔ مثال کے طور پر بڑا اتنا جھوٹا تھا کہ غلطی بھی خود کرتا اور رو بھی خود لیتا تھا، اور جو روتا ہے سب اسی کو مظلوم سمجھتے ہیں، سب اسی کو سچا سمجھتے ہیں، مگر یہ بات تو کسی عقل والے کی سمجھ میں آتی ہے۔ ماں اپنے بڑے بیٹے سے جتنا پیار کرتی تھی، اپنے چھوٹے بیٹے کو وہ خود سے دور ہی رکھتی۔ اگر اس کا بڑا بیٹا کوئی غلطی کرتا بھی تو کبھی بھی نہ مانتی، دوسروں سے لڑتی کہ تم غلط ہو، میرا بیٹا تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ گھر میں ان کا باپ نہیں تھا تو یہ ماں کے زیر سایہ ہی جوان ہوئے۔ ان کا باپ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ نیوی میں تھا اور ایک بہت اچھی پوسٹ پہ تھا۔ یہ بات مجھے اس دن معلوم ہوئی جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا، تو پورے گاؤں میں ایک عجیب ہی شور تھا۔ سب بہت زیادہ خوف زدہ تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایک لاش آئی تھی، یعنی کہ ڈیڈ باڈی۔ وہ شہید ہوئے تھے۔ پورے گاؤں میں ایک عجیب ہی خوف تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی شہید ہو کر آیا تھا، اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی اسی گاؤں میں آئی تھی۔ کیونکہ عامر یعنی میرا دوست جس کے ابو کی لاش آئی تھی، وہ زیادہ تر نیوی میں ہی رہتے تھے اور بہت کم ہی گھر آتے تھے، اور عامر بھی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ عامر کی چھوٹی بہن تو اتنی چھوٹی تھی کہ وہ تو ابھی چل بھی نہیں سکتی سی صحیح طرح، اور اس کی عمر 1 سال ہی ہوئی تھی۔ اور ان کے گھر میں ان کے والد کے علاوہ اور کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا۔ بس پھر کیا تھا، جوان موت نے اور پھر ان معصوم بچوں کی زندگی نے تو سب کے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے تھے۔ زندگی ان کو یہ دن بھی دکھائے گی، انہوں نے تو شاید اس بات کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے گھر میں ان کے والد کے علاوہ اور کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا
اور عامر ابھی تھوڑا ہی بڑا ہوا تھا کہ دونوں بھائی ایک چھوٹی سی نوکری کرنے کے لیے بہت دور ایک بڑے شہر میں نوکری کرنے چلے گئے۔ گھر میں ایک ماں اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ بڑے بھائی کے آئے دن وہی ڈرامے، مجھے اچھا کھانا چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے۔ ماں نے اس سے ہمیشہ ہی بہت زیادہ پیار کیا تھا۔ وہ جو منہ سے نکالتا ماں اسے ہر حال میں اس کو پورا کرتی۔ ماں کو اپنے بڑے بیٹے اور چھوٹی بیٹی سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی، یعنی ماں ان کی کہی ہوئی بات کو کبھی نہیں ٹالتی تھی۔ ہر بات اپنی پوری کروانا، اگر نہیں پوری ہوئی تو شور کرنا، رونا اور پھر فساد کرنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ ماں بھی کیا کرتی، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر اس کی بات کو پورا نہ کیا تو یہ شور کرے گا، کیونکہ ماں نے آج تک اس کی ہر بات مانی تھی اور اب وہ بڑا بھی ہو رہا تھا، بلکہ اب بڑا ہو چکا تھا اور اس کی عادتیں اور وہ زیادہ بگڑ چکا تھا۔ یہ ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی سے جھگڑا کرتا اور لڑتا، پھر رو کر یہ واضح کر دیتا کہ غلطی میری نہیں بلکہ چھوٹے بھائی کی ہے۔ بڑا بھائی جتنا سخت دل اور فسادی قسم کا انسان تھا، چھوٹا بھائی اتنا ہی نرم دل اور امن پسند تھا۔ خیر جب یہ شہر میں نوکری کرنے گئے تو انہیں گھر چلانے کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر بھی ان کو تو نوکری کرنا تھی، کیونکہ اس کے بغیر سب بہت مشکل تھا۔ کچھ عرصہ انہوں نے وہاں نوکری کی اور پھر بڑا بھائی دوسرے ملک چلا گیا اور چھوٹے بھائی کو فوج میں نوکری مل گئی۔ گھر کے حالات پہلے سے اچھے ہو گئے، اب بڑے اور چھوٹے بھائی کی آمدنی میں بھی فرق تھا، اور ماں تو شروع سے ہی بڑے سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ اب بڑا بیٹا کیونکہ اچھی نوکری کرتا تھا تو وہ پیسے بھی زیادہ دیتا تھا، اور چھوٹا فوج کی نوکری کرتا تھا تو اس کی آمدنی بھی کم تھی۔ اس طرح بڑی بیٹی تو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، وہ ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ گھر میں ماں اور چھوٹی بہن کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑے بیٹے نے تو اب زیادہ پیسے دینے شروع کر دیے تھے اور اب اس کی اہمیت اور بھی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ عامر نے کبھی ان کو پیسے نہیں دیے تھے، وہ بھی نوکری کرتا تھا تو وہ بھی اپنی ماں کو خرچہ دیتا تھا، مگر ماں کو ہمیشہ اپنے چھوٹے بیٹے سے یہی شکایت رہتی تھی کہ تم خرچہ نہیں دیتے، زیادہ دیا کرو، جو تم دیتے ہو اس سے گھر کا گزارا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی آتا یہی شور ہوتا، آتا تو ماں کہتی کتنے دنوں کے لیے آئے ہو، اور جب جانے لگتا تو ماں یہی بولتی کہ تم ہر دفعہ پیسے کم دیتے ہو اور تم نے اس بار بھی پیسے کم دیے ہیں۔ عامر بولتا کہ مجھے ملنے میں جانے لگا ہوں، مگر ماں کو اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ وہ جانے والا ہے یا جانے لگا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں تھا، اس کا اپنا سگا بیٹا ہی تھا، مگر ایک بیٹے سے اتنا پیار اور دوسرے سے یہ سلوک کیوں؟ اور دوسری طرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑے بیٹے کا باہر کسی سے جھگڑا ہو گیا، اور غلطی بھی بڑے بھائی کی ہی تھی، مگر یہ ہمیشہ بولتی کہ میرے بیٹے نے تو کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا ہوگا دوسرے نے کیا ہوگا۔ اسی طرح 2 بیٹیوں میں بھی فرق کرتی۔ بڑی بیٹی کو ہاسٹل میں بھیج دیا، بس ہر دفعہ جا کر اس کو ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر دی جاتی اور پھر کبھی پوچھا نہیں کہاں ہو، کیسی ہو۔ اور چھوٹی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی۔ اپنی ہی سگی اولاد میں اتنا فرق کیوں تھا، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور آج تک یہ بات کوئی جان بھی نہیں پایا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، مگر اس کی اپنی ہی اولاد میں فرق کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح بڑا بیٹا ملک سے باہر آیا، یعنی کہ ملک سے واپس آیا،
تو ماں نے 2 بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے 2 بیٹوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 بیٹوں کی شادی تو کی، تو ان دونوں کے لیے جو 2 دلہنیں لے کے آئیں، پھر ان میں بھی فرق۔ بڑا بیٹا جس کی کمائی زیادہ تھی، اس کے لیے ایک پڑھی لکھی جو ان کے خاندان کی بھی نہیں تھی، مگر اس کو اپنے بڑے بیٹے کی طرح عزت، وہ بھی اچھی نوکری کرتی تھی۔ دیکھا جائے تو اس کو صحیح طرح سے کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا، مگر اس کو ہی زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی تھی۔ عامر کی ماں انتہا قسم کی منافق انسان تھی، جس کے سامنے اس کی ہی یہی تعریف، اسی کا دل کرتا کہ بس ہر طرف شور ہو، فساد ہوتا رہے تو اچھا ہے۔ بس عامر کی ماں اور عامر کے بڑے بھائی دونوں کی ایک ہی جیسی فطرت اور عادت تھی۔ عامر کا بڑا بھائی بھی فسادی قسم کا انسان تھا۔ عامر کی ماں کا جب دل کرتا تو دونوں میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتی۔ دوسری طرف عامر کی بیوی اس کے لیے اپنے خاندان سے کی تھی، اور اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر اس کی ماں ایک اعلیٰ ظرف صبر کرنے والی عورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی اچھی تربیت دی تھی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، مگر بڑوں کی عزت کرنا اس کو خوب آتا تھا۔ عامر کی طرح عامر کی بیوی بھی بہت صابر تھی۔ عامر کی ماں کے دماغ میں جانے کیا آیا، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو مارو۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا۔ بس میری ماں خوش رہنی چاہیے۔ دوسری طرف عامر کی بیوی سے بات بات پر لڑائی کرتی، مگر عامر کی بیوی خاموش رہتی۔ اس کی ماں عامر کی بیوی کی ماں کو، اس کی بہنوں کو گندی اور ننگی گالیاں نکالتی، مگر وہ ہمیشہ ہی خاموش رہتی۔ جب وہ عامر کو بتاتی کہ تمہاری ماں نے مجھے برا بھلا کہا ہے، تو وہ ہمیشہ کہا کرتا، میں کیا کروں، ماں ہے، عزت کرتا ہوں، اب ماں سے لڑ بھی تو نہیں سکتا، تم بھی چپ ہو جایا کرو۔ مگر اس کی ماں کا یہ دل ہوتا کہ وہ بھی بڑے بیٹے کی طرح اس کو بھی مارے، ان دونوں میں خوب لڑائی ہو۔ ایک عورت ہو کر بھی اس کی عادت فطرت کو جاننا بہت مشکل کام تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بڑے بیٹے نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا چاہا، مگر ماں نے بولا کہ تم اس کو نہ لے کر جاؤ، کیونکہ اس کو یوں لگتا تھا کہ یہ اس کو ساتھ لے کر چلا جائے گا تو گھر میں یہ پیسے نہیں بھیجا کرے گا، اور پھر ہماری آسائشیں پوری نہیں ہوں گی۔ مگر وہ ایک خود پرست انسان تھا۔ اس نے آج تک کب اور کس کی مانی تھی کہ اب ماں کی یہ بات مان لیتا؟ یہ بس صرف اور صرف وہی کرتا جو اس کا دل کرتا، بس وہی کرتا۔ اور اس کی بیوی بھی بہت تیز تھی۔ اس کو یہ لگتا تھا یہ نہ ہو کہ اگر یہ اکیلا باہر چلا جائے تو وہاں شادی ہی نہ کر لے، اس لیے وہ بھی ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس کی ماں اور چھوٹی بہن کو بہت غصہ آیا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ کہیں ان کا بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ وہ بھی لے جانے کے لیے راضی بھی ہو گئیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، جیسے بھی بڑی بہو تو اپنی جان چھڑوا کر باہر چلی گئی، مگر وہ بڑا بیٹا باہر جا کر بھی اپنی ماں کو باہر سے پیسے بھیجتا۔ جہاں اس میں بے شمار خامیاں تھیں، وہاں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، ماں بوڑھی ہوتی گئی، اور دوسری طرف عامر کی بیوی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جہاں کچھ عرصے بعد اس کی بڑی بیٹی جیسے ہی ہاسٹل سے پڑھ کر واپس آئی تو انہوں نے اس کی شادی کر دی۔ وہ ویسے بھی اچھی تھی، ماں کو اس سے بھی اتنا خاص لگاؤ نہ تھا۔ لگتا تو تھا ایسے کہ بس اس کے 4 نہیں بلکہ 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک ہی بیٹا۔ عامر کی کمائی اتنی زیادہ نہ تھی، اور ساتھ ہی اب
3 بیٹیاں بھی عامر کی پیدا ہو چکی تھیں اور خرچے بھی بڑھ گئے تھے۔ وہ ہر بار شور کرتی کہ تم زیادہ پیسے دیا کرو کہ تمہارے بچوں کا خرچہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ ماں کسی کو بھی گالیاں دیتے وقت چھوڑتی نہیں تھی۔ وہ عامر کو بھی بہت گالیاں دیتی تھی۔ ہاں، اگر وہ کسی کو گالیاں نہیں دیتی تھی اور برا سلوک نہیں کرتی تھی تو وہ صرف اور صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک اس کا بڑا بیٹا اور دوسری اس کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ ماں، بیٹی، بہو اور عامر کی بیٹیاں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں اور بڑا بیٹا بھی جو باہر سے بیچتا وہ بھی گھر میں استعمال ہوتا، اور ماں ہر بار شور کرتی کہ پیسے دیا کرو، پیسے دیا کرو۔ مگر کوئی اب کیا کرے؟ بڑا بیٹا وہاں عیش میں زندگی گزارتا رہا تھا۔ وہاں سے ماں اور بہن کے لیے جو کچھ بھی وہ منہ سے نکالتی بھیج دیتا۔ اگر ان سب میں کسی کی زندگی بہت تنگ تھی تو وہ تھی عامر کی بیوی۔ اس کا تو بولنے والا بھی اور کوئی نہیں تھا۔ عامر کو تو ویسے بھی پیسے سے کوئی خاص لگاؤ ہی نہ تھا۔ عامر کے بڑے بھائی سے وہاں کسی کا قتل ہو گیا، مگر وہ وہاں سے بھاگ گیا اور دوسرے شہر چلا گیا، مگر پولیس سے اس کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ قسمت کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے ملک جا کر رہنے لگا، مگر وہ وہاں بھی کچھ عرصہ ہی رہا اور وہاں سے بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ اب عامر کی 5 بیٹیاں ہو چکی تھیں اور عامر کے بڑے بھائی کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ عامر غریب ضرور تھا مگر وہ اپنی بیوی کو بہت عزت دیتا تھا۔ عامر کے بڑے بھائی نے اتنا برا سب کچھ کیا تھا مگر اسے آج تک کوئی افسوس نہیں تھا کہ اس نے کسی کا قتل بھی کیا ہے۔ پہلے صرف عامر کی ماں تھی، اب تو اس کا بڑا بیٹا یعنی کہ عامر کا بڑا بھائی اس کی بیوی کو بے عزت کرتا، اس کو گالیاں نکالتا اور وہ بھی اس کو تنگ کرنے میں برابر کا شریک ہو جاتا۔ بس دونوں نے اس کی زندگی حرام کر رکھی تھی۔ بس اسی طرح چلتا رہا، مگر ایک دن ایسا ہوا ماں کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور عامر کی بیوی کی زندگی آسان ہو گئی تھوڑی۔ اس کو کچھ عرصے کے لیے لگا کہ ہمیشہ کے لیے میں خوش ہو گئی ہوں اور آزاد ہو گئی ہوں، مگر ایسا کب ہوتا ہے؟ ماں نے بےعزتیاں کرنا چھوڑی تو بیٹا آگے تیار تھا، مگر ماں نے آج تک جو بھی برا کہا تھا اس کو اس کے لیے سزا مل گئی تھی، یعنی کہ مل رہی تھی۔ عامر کی بیوی اور بیٹیاں اس کی ماں کی خدمت کرتی مگر وہ کبھی بھی اس بات کو نہ مانتی اور ہمیشہ ہی تنگ کرتی۔ عامر کی بیوی کو بڑا بیٹا اگر کچھ تھوڑا تو اس کی شاباش ہوتی، ماں اس کے چھوٹے سے کام سے بھی خوش ہو جاتی تھی، مگر چھوٹے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی 10 سال ہو گئے، عامر کی ماں چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، بہت گندا بولتی ہے، سب کو گالیاں دیتی ہے، فساد کرنا، چارپائی میں بیٹھ کر بھی وہ لوگوں کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کرتی ہے، لوگوں کو لڑوانے کے لیے ہر وقت سوچتی رہتی ہے، سب کو گالیاں دیتی ہے، فساد کرنا اس کا دل کرتا ہے کہ بس ہر طرف فساد ہو اور لوگ جھگڑتے رہیں، شور مچاتے رہیں، کیونکہ وہ اسی میں خوش رہتی تھی۔ سب کو فساد کرنا، گالیاں نکالنا، شور کرنا اس کے لیے عام سی بات تھی، مگر اتنی خدمت کے باوجود بھی عامر کی بیوی کو کوئی دوا بھی نہیں تھی،
کچھ دینا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے دعا بھی نہیں تھی۔ بڑے بھائی کی بیوی کوئی خدمت نہیں کرتی کیونکہ وہ دوسرے شہر میں اپنے بچوں کو لے کر رہتی تھی اور نوکری کرتی تھی، مگر عامر آج بھی اسی دورانیے سے چل رہا ہے، تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ عامر اور عامر کی بیوی بس اپنے رب کے صلح کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ بس سوال تو یہ ہے کہ آج بھی ایک ماں اپنے دو سگے بیٹوں میں فرق رکھتی ہے اور کر رہی ہے۔ فرینڈز، اگر آج کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سیٹ کنزی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے ایسی ہی ریئل سٹوری آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔